بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پارہ نمبر 27 کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پارہ نمبر 27 کے شروع میں جو سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں، تو ابتدا میں تو اللہ نے انہی مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو مہمان انسان کی شکل میں تھے لیکن فرشتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد وغیرہ کا، قوم نوح کا اللہ نے بہت اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان کی، ہم تمام کو ان قوموں کے واقعات یا ان قوموں کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے ایک اہم چیز کا ہمیں حکم دیا، فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اور دیکھیں یہ مرحلہ جو چل رہا ہے، ایک حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک حدیث تو وہ ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک حدیث یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے لیکن اخیر میں جا کر کے وہ توبہ کر لیتا ہے یا ایمان لے آتا ہے، تو پیچھے اس نے کیا کیا وہ ساری چیزیں اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس توبہ کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں اسیرم ان کا نام ہے، اسیرم بن عبد الاشہل، ایمان لے آئے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ادھر ایمان لائے ادھر جنگ میں شرکت کر لی، شہید بھی ہو گئے، جنت بھی ہمیشہ کے لیے مل گئی، صحابی بھی ہو گئے، نبی کے ساتھی بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کو وہ 100 آدمیوں کا جو قاتل تھا، 99 لوگوں کا قتل کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو کسی کے پاس پوچھنے گیا، اس نے کہا تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، تو اس کو بھی مار دیا، لیکن پھر بھی اب بھی احساس تھا کہ مجھے توبہ کرنا ہے، تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، قتل کرنے کے بعد پھر سے اس ایک عالم سے جو اچھے عالم تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے توبہ کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس بندے نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کوئی اور نیکی کا کام نہیں کیا، صرف توبہ کیا اس نے، خاتمہ اس کا اچھا ہوا۔ کیسے ہوا کہ اس عالم نے کہا کہ فلاں علاقے کی طرف جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے، اپنی بستی چھوڑ دو، اپنا گاؤں چھوڑ دو، اس گاؤں میں جاؤ اچھے لوگ رہتے، وہاں ان کے ساتھ رہو، اچھے کام کرو، عبادت کرو اور ان کی صحبت میں رہو، کچھ اچھائیاں ملیں گی، کچھ اچھے کام کرو گے۔ راستے میں وہ بندہ مر گیا، تو رحمت کے اور عذاب کے فرشتے میں جھگڑا ہو گیا، یعنی بحث ہو گئی کہ کون لے کر جائے گا، تو رحمت والے نے کہا بھائی ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اچھی نیت سے جا رہا تھا، اور عذاب والے نے کہا کہ چونکہ ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا، کوئی نیکی نہیں کی، 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، لہٰذا اس کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ جہنمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے، اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، جدھر زیادہ قریب ہے ادھر والا فرشتہ لے کر کے چلا جائے۔ زمین ناپی گئی تو جدھر وہ جا رہا تھا ادھر والا حصہ قریب تھا، رحمت کا یعنی جنت والا فرشتہ اس کو لے کر کے چلا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کی زمین حقیقت میں دور تھی، اور جدھر سے آ رہا تھا ادھر کی زمین کا ڈسٹنس فاصلہ قریب تھا، لیکن اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کی زمین کو حکم دیا سمٹ جا، سکڑ جا، قریب ہو جا، اور جدھر سے جا رہا تھا ادھر والی زمین کو کہا کہ دور ہو جا، تو اللہ کے حکم سے ادھر کی زمین دور ہو گئی، ادھر کی زمین قریب ہو گئی، رحمت والا فرشتہ لے کر چلا گیا، کوئی نیک کام نہیں کیا اس نے۔ انما الاعمال بالخواتیم، رمضان جا رہا ہے، اب تک ہم نے کیا 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 نہیں کیا وہ سب اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو خاتمہ ہے نا، ہم جو ہے آخر میں جا کر اپنے آپ کو جو ہے تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، بھائی شاپنگ کرنا ہے، یہاں جانا، یہ کام ہے، وہ کام ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، چند ساعتیں، چند لمحات رمضان کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، آخر میں ہمیں اللہ سے زیادہ جڑے رہنا چاہیے،
آخر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ جانے کیا کر رہے ہیں، کیا مصروفیت ہے، کیا ہے، اللہ عالم، لیکن بہرحال لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ حالانکہ آخر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب آنا چاہیے، اللہ سے جڑنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ نے کہا اللہ کی طرف بھاگو، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد زندگی کا مقصد بیان کیا اللہ نے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں جو مقصد دیا گیا ہے اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ اس کے بعد سورۃ الطور سورہ نمبر 52 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ اپنا کام کریں، دنیا والے آپ کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اس کے پیچھے مت پڑیں۔ دیکھ مکہ والے کہتے تھے یہ پاگل ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، نہ جانے کیا کیا آپ کو کہتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت کرتے رہیں اللہ کے فضل اس کی رحمت سے، نہ آپ کاہن ہیں، نہ پاگل ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ کچھ اور ہیں۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، کہہ دو کہ چڑھانے والوں، مجھے برا کہنے والوں، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اللہ ایک دن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو ہم اپنا کام کرتے جائیں، کون کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور ایک دن اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہ تسلی رکھیں کہ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، اللہ کو ایک ایک چیز، ایک ایک بندے کے بارے میں معلوم ہے کہ کس نے کون سا کام کب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کیا کہا، کیسے کہا، ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت، قرآن جیسی ایک آیت پیش کرنے کا چیلنج کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اور اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے تسبیح بیان کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اس کے بعد سورۃ النجم کا آغاز ہوتا ہے، نجم کا مطلب ستارہ۔ اس سورہ کے اندر ایک سجدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہی سورہ پڑھ رہے تھے۔ یہ سورہ اگر آپ پڑھیں نا تو اتنی پیاری سورہ ہے، مطلب الفاظ جو ہے ایک طرح کے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ایک طرح کے الفاظ، ایک طرح کی عبارتیں، اور اگر آپ کو عربی سمجھ میں آ رہا، بڑی پیاری سورہ ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے، حرم میں خانہ کعبہ کے پاس آپ بیٹھیں، اور مکہ والوں کا معمول تھا کہ مکہ کے لوگ بات چیت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے آس پاس بیٹھے رہا کرتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اور کافروں کے، مشرکوں کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، اور سب اتنے غور سے سن رہے ہیں کہ ایسا لگا کہ انہیں ایک دم ان کے سروں پر جو ہے پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی حرکت کی اور پرندے اڑ جائیں گے، غور سے سن رہے ہیں۔ اور اتنا غور سے سن رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کیا معنی ہے اس کا، لیکن مکہ والے سمجھتے تھے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ نبی نے ادھر پڑھا قرآن کے الفاظ، عربی الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، نبی نے پڑھا، سورہ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے، اور ادھر سے تمام کفار جو خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت تک رہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ گئے۔ اچھا، بعد میں مکہ کے اندر اور مکہ کے باہر یہ آواز پہنچ گئی کہ پورا مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، یعنی اتنا زیادہ محت ہے سننے میں، اتنا زیادہ قرآن اپنے اندر اثر رکھتا ہے کہ آپ کو مطلب بھی نہیں معلوم ہے، تب بھی سنتے جائیں، قرآن اپنا اثر دکھاتا چلا جائے گا۔ تو مکہ والے سن رہے تھے، سجدے میں گرے، افواہ اڑ گئی۔ ادھر صحابہ کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہاں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، اور ادھر جو لوگ سجدے میں شامل تھے، یعنی جو لوگ خانہ کعبہ میں نہیں تھے، اپنے کام کاج میں یہاں وہاں تھے،
ان لوگوں کو جب معلوم پڑا کہ یہ ہمارے ساتھی تھے، مکہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں نے بھی سجدہ کر لیا نبی کے ساتھ، تو برا بھلا بولنے لگے ان لوگوں کو اور ان کے تعلق سے غلط الفاظ نکالنے لگے۔ اور ادھر حبشہ میں جو خبر پہنچی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، تو جو لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ واپس آنے لگے کہ چلو مکہ چلتے ہیں، اب ہجرت کی کیا ضرورت ہے، مکہ میں ہمیں ستایا جا رہا تھا اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے، اب سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے تو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، چلو اپنے علاقے میں چلتے ہیں۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو یہ جو خبر ملی تھی یہ غلط ثابت ہوئی، یہ افواہ ثابت ہوئی، تو کچھ صحابہ تو واپس حبشہ چلے گئے لیکن کچھ واپس مکہ کے اندر آ گئے اور پھر بعد میں یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ تو یہ قرآن اتنا زیادہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں، یہ قرآن آپ کی زندگی میں اپنا اثر دکھاتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے، رحمت کہا ہے، موعظت کہا ہے، نصیحت کہا ہے۔ قرآن پڑھیں تو صحیح، قرآن پڑھیں، قرآن آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر کے آئے گا۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، قرآن آپ کے گھروں میں برکتیں لے کر کے آئے گا۔ قرآن کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، جیسے کھانا پینا، سونا اٹھنا، پہننا، نہانا، جانا آنا، یہ ساری چیزیں ہیں، ایسے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے اس قرآن کی برکت سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی، آپ کی لائف اسٹائل، آپ کا رہن سہن اور آپ کا طور طریقہ اور آپ کی زندگی کا پورا ڈھانچہ، پورا اسٹرکچر بدل جائے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، صرف رمضان میں نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اس قرآن سے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ 1 پیج، 2 پیج، 10 آیت، 15 آیت، 20 آیت، 1 رکوع، 2 رکوع، جتنا بھی ممکن ہے، لیکن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ خواتین گھروں میں پڑھیں، مرد جہاں دکان میں ہیں، کام میں ہیں، کہیں اور ہیں، جہاں بھی ان کو جیسے موقع ملتا ہے 10 منٹ نکال کر کے، 5 منٹ نکال کر اللہ کے لیے اپنی زندگی میں برکت لانے کے لیے 5 سے 10 منٹ روزانہ قرآن کو دیں گے، یقین مانیں یہ قرآن مجید آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب، اچھا بات سجدے کی آئی ہے، سجدے تلاوت کی، تو 2-3 باتیں میں ذکر کر دوں سجدے تلاوت کے لیے۔ سجدے تلاوت میں، سجدے تلاوت پہلی بات تو ضروری نہیں ہے۔ سجدے تلاوت یعنی سجدہ کرنا، قرآن میں سجدہ آئے اور پھر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، یہ ضروری نہیں ہے، مستحب کر لیں تو اچھا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ سجدہ کریں گے، قرآن مجید آپ پڑھتے جا رہے ہیں، سجدے والی آیت آئی، آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو اب آپ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے تو کھڑے ہوں گے، اچھے سے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر بولیں گے، اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، نہیں، آپ جہاں ہیں جس پوزیشن میں اسی پوزیشن سے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ لیٹے ہیں تو پلٹ جائیں، سجدہ کر لیں، بیٹھے ہیں تو اسی حال میں آپ سجدے میں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی حالت میں ویسے ہی سجدے میں چلے جائیں، اور اللہ اکبر بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں ہے، ویسے ہی آپ چلے جائیں سجدے میں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نماز میں تب تو بولیں گے، لیکن نماز کے آؤٹ سائڈ میں ہے تو پھر بولنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز کہ جب آپ سجدہ کریں گے تو وہ سجدے تلاوت کی جو دعا ہے، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بعولی وقوتی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اس سے پہلے سجدے کی جو دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پہلے 3 بار وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ سجدے تلاوت کی جو ہے وہ دعا آپ پڑھیں گے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے، نہیں پڑھتے تو بھی آپ کا سجدہ ہو جائے گا، سجدے تلاوت کی صرف دعا پڑھ لیں تو کافی ہے۔ تو یہ سجدے تلاوت کے تعلق سے بات تھی۔ اچھا پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو سورۃ القمر کا آغاز ہوتا ہے۔ قمر کا مطلب چاند، قمر کا مطلب چاند، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے فرمائش کی کہ ہمیں جو ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کوئی معجزہ، چاند 2 ٹکڑے کر دو، تو اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف۔ وانشق القمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر پہاڑ کے مکہ میں۔ مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ ہدایت جس کی قسمت میں نہیں ہے
وہ کھلی آنکھوں سے بھی ساری چیزیں دیکھ لے تب بھی اس کا دل جو ہے مردہ رہتا ہے، اس کے دل پر تالا لگا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگیں، اللہ سے صراط مستقیم پر استقامت مانگیں۔ پھر اس کے اندر اللہ نے مختلف باتیں کی ہیں۔ ایک اہم بات جو اللہ نے کہی ہے، قوموں وغیرہ کے واقعات بیان کیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 4 آیتوں میں، الگ الگ آیتوں میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے، قرآن کی باتیں آسان ہیں، آپ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ جیسا کہ میں نے کہا قرآن انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ افواہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ سراسر الزام ہے قرآن پر یا اللہ پر کہ قرآن کی زبان بڑی مشکل ہے، قرآن سمجھنا مشکل ہے، عام آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے، صرف علماء کے بس کی بات، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ عام آدمیوں کے لیے ہی بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر جو ہے قرآن پڑھ کر کے ترقیاں کر رہا ہے اور ہم ہیں کہ اس بات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن سب کے بس کی بات نہیں ہے، قرآن صرف علماء کے بس کی بات ہے۔ ایک غیر مسلم دوسرے مذہب کا ماننے والا وہ عربی سیکھتا ہے یا دوسری زبانوں میں دوسرے لینگویجز میں قرآن ہے، وہاں سے قرآن میں تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، سائنس اس پر محنت کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، اور یہاں ہمارا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی قرآن سب کے بس کی بات نہیں ہے، قرآن سب کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے 4 آیتوں میں، الگ الگ آیتوں میں کہا ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن کا جو سورہ نمبر 55 ہے، مشہور سورہ، اس کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، اس سورہ کے تعلق سے بھی بتا دوں کہ اس سورہ کی بھی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے حدیث سے۔ اس سورہ کی بھی جیسے سورہ یاسین کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہے نا، سورہ رحمان کے تعلق سے بھی، ہاں یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے سورۃ النجم کے بارے میں نے کہا، ایسے اس میں بھی ایک طرح کی آیتیں اللہ نے شروع سے لے کر کے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اپنے احسانات گنوائے ہیں، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر نعمت کے تذکرے کے بعد اللہ نے بار بار سوال کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں، اے جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تقریباً 31 سے 32 مرتبہ اللہ نے یہ آیت بار بار دہرائی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ احسانات، نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ انسانوں کے لیے کتنی زیادہ بڑی بات ہوگی، ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے پیدائش کا ذکر کیا، اللہ نے عقل دی، اس کا تذکرہ کیا، سورج چاند کا ذکر کیا، آسمان و زمین کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد زمین میں جو دانے اگاتا اللہ اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ جو آسمان و زمین کا مشرق و مغرب کا رب ہے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر سے موتی، موگے اور نہ جانے کون کون سے ہیرے اور جواہرات نکالے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف طرح کی اور نعمتیں ذکر کی، اور پھر آگے چل کر کے قیامت کا تذکرہ کیا۔ قیامت کے تذکرے کے بعد اسی ضمن میں اللہ نے ایک بات بیان کی، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ قیامت کے دن مجرم جو ہوگا وہ پہچان لیا جائے گا، کیسے؟ اپنی پیشانی سے اور اپنے قدموں کے نشانات سے۔ اس آیت سے بھی غیروں نے ریسرچ کیا، سائنس نے تحقیق کی، اور پیروں کے نشانات سے لوگ مختلف طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے، اور کئی ایک ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کے پاؤں کے نشانات ہیں، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا اس حساب سے ترقی کرے، اور اس طریقے سے یہ بھی دیکھیں کہ مجرم جو ہوتا ہے وہ واقعی چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے، اس کا ہاؤ بھاؤ، اس کا چہرہ پورا بگڑا ہوا ہوتا ہے، یہ مجرم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا مجرم قیامت کے دن چہرے سے، اپنی پیشانی سے، اور جو ہے اپنے پیروں کے نشانات سے پہچان لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا، پھر جنت کا تذکرہ کیا، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے بار بار وہی آیت دہرائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسانوں، اے جناتوں، تم اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ جو تمہارا رب ہے اس کا نام برکتوں والا ہے، وہ بڑی عظمتوں والا ہے، وہ بڑی عزتوں والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، سورہ نمبر 56 کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کے تعلق سے معاشرے میں
یہ فضیلت جو ہے بتائی جاتی ہے کہ جو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ فقر و فاقہ میں غریبی میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کی غریبی دور ہو جائے گی۔ یہ بھی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی قرآن کی اور دوسری صورتوں کی طرح یہ بھی ایک سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا پہلے قیامت کا تذکرہ کیا، پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا، جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، اور اچھا اس کے بعد اللہ کہتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک حقیر سے پانی کے ذریعے، کیا تم ان کے پیدا کرنے والے ہو، یعنی انسانوں کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کھیتی باڑی کا ذکر کیا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، یہ کھیتی جو تم کرتے ہو کیا تم اس کھیتی کے اندر اناج غلے ڈالنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ پھر پانی کا اللہ نے تذکرہ کیا، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو کیا آسمان سے اس کو تم نے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے؟ پھر آگ کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو کیا اس کے پیڑ کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ یہ ساری چیزیں یقینی طور سے ہم کرنے والے ہیں، لہٰذا ان تمام نعمتوں پر ہمارا شکر ادا کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد اس پارے کی آخری سورہ سورۃ الحدید کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 57 اس کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف و توصیف بیان کی کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے فرسٹ ہے، وہ الاول، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ سب سے لاسٹ ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے اور اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس کے نیچے یا اس کے ماسوا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، تم اس سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ پھر آسمان و زمین کی پیدائش کا، عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ کیا، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا، پھر کہا وہ هو معکم اینما کنتم، وہ جہاں تم رہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے تو وہ عرش پر ہے۔ تو اس طریقے کی کئی ایک باتیں اللہ نے بیان کی، اور آگے چلیں تو اللہ نے قیامت کے دن کا ایک منظرنامہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ جس دن منافق کہیں گے مومنوں سے، یعنی دیکھیں ایمان کی ایک روشنی ہوتی ہے، ایمان کی روشنی میں مسلمان جو ہے وہ اپنا سفر طے کر کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو منافق ہوگا، کافر ہوگا، اس کے پاس ایمان نہیں، تو ایمان کی روشنی نہیں، تو ہر طرف اندھیرا ہوگا۔ تو ایمان والوں کو یہ منافقین جو ہے جاتا ہوا دیکھیں گے ایمان کی روشنی میں مسلمانوں کو، تو کیا کہیں گے کہ نقتبس من نورکم، کہیں گے ایمان والوں سے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو تاکہ ہم تمہاری روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، کہا اپنی پیچھے کی زندگی دیکھو، پلٹ کر پیچھے دیکھو، فالتمسوا نورا، اپنا نور تلاش کرو، یعنی یہاں نور تھوڑی ملے گا، یہاں نور تھوڑی ملے گا، دنیا میں عمل کرنا تھا، یہاں ہمیں کوئی خاص جو ہے، یہاں ہم نے کوئی کام نہیں کیا کہ ہمیں روشنی ملی ہے، ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے تھے، تو اس ایمان کی، اس اچھے عمل کی روشنی کے بدولت یہاں پر ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ بات چیت چل رہی ہوگی، فضرب بینہم بسور لہ باب، کہ ان دونوں یعنی مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد مومن آگے بڑھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور منافقین جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اچھے عمل کرو، لیکن یہ اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، تو ایسے گھمنڈ کرنے والوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، مال میں زیادتی کا نام ہے، اولاد میں زیادتی کا نام ہے، اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور بارش نازل ہونے کے بعد وہ مٹی میں لگتی ہے، زمین میں لگتی ہے، کسان اناج ڈالتا ہے، دانے وغیرہ ڈالتا ہے، اس سے جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، پودا اگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھیتی پک جاتی ہے، پھر اس کی کٹائی کا وقت آ جاتا ہے، یہی دنیا کی مثال ہے۔ اور وفی الآخرۃ عذاب شدید
ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، یا تو عذاب ہے یا تو اللہ کی بخشش ہے، یا تو عذاب ہے یا تو اللہ کی بخشش ہے، صرف دو ہی چیزیں، یا تو جنت یا جہنم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کیا کرو، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے زیادہ نیک عمل کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، بھاگو، کمپٹیشن کرو، مسابقہ کرو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو جنت ایمان والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بات بیان کی۔ اس کے بعد اس سورہ کا نام جو سورۃ الحدید ہے، حدید کا مطلب لوہا، حدید کا مطلب لوہا، تو آگے اللہ نے لوہے کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا ہم نے انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں نازل کی ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے لوہا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ جس کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، کہ جن سے انسان یعنی لوہے کے ذریعے انسان بہت سارے جنگ کے سامان تیار کرتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ اب دیکھیں کمپنیوں میں، دکانوں میں، آپ کے اپنے گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں کیا ہیں؟ لوہے کی ہیں۔ اکثر و بیشتر چیزیں جو ہے وہ لوہے کی ہوا کرتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ لوہے کی بنائی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص لوہے کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے ایک خاص بات بیان کی، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ لوہے میں بہت فائدہ ہے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ لوہے کی تجارت کرنے میں اللہ نے فائدہ اور برکت رکھ دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بھی لوہے کے کاروبار کرنے والے ہیں، بیوپاری ہیں، ان سے آپ دیکھیں ان کی زندگی میں کتنی برکت ہیں۔ لوہے کے کاروبار میں رہنے کی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، اور اسی کے نام پر یہ سورہ بھی ہے، سورۃ الحدید۔ اور لوہے کے ہمارے اپنے گھروں میں کتنے سامان ہوتے ہیں، کچن میں آپ چلے جائیں اور اسی طریقے سے اپنے آس پاس دیکھیں تو آپ کو لوہے کے بہت سارے سامان مل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں اپنے فضل کا، اپنے احسان کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ کا فضل وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، لہٰذا اے انسانوں اللہ سے اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی مغفرت مانگتے رہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔